بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. الحمدللہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب له. الحمدللہ ہم کر چکے تھے 1 to 7 آیت سورہ بقرہ کے. 5 آیتوں میں ایمان والوں کی بات اللہ نے کی ہے. 6 اور 7 میں کافر کفر کرنے والوں کی بات کی ہے. پھر ہم 8 سے پڑھیں گے منافق کی بات کی ہے. اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں بات کی ہے یہاں پہ. انشاءاللہ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم مومن ہیں. آمنا، نا کا مطلب ہم ایمان لائے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، اور من سے ناس لوگوں میں سے، من یقولو من جو وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، اور بالیوم الآخر یعنی کہ ہم نیکی کریں گے تو جنت ملے گی، بدکاریاں کریں گے تو جہنم ملے گی. معلوم رکھے، یقین رکھ کر ایمان لائے ہیں. اب ہم ایمان والے تو کہتے ہیں، مگر ہم کہتے ہیں کہ بات کا بعد میں دیکھیں گے نا، ابھی جی لیں گے تھوڑی جوانی، اب تھوڑا سا بچپن گزر جائے، تھوڑی سی جوانی کے شوق پورے ہو جائیں، تھوڑے دن اور گزریں گے ہم پردہ کر لیں گے. اس سے پہلے موت پردہ کر لے گی، کیا کر لیں گے؟ موت آ جائے گی، کیا کر لیں گے؟ اس لیے ابھی کا ابھی نیت کر لو، کل کی کوئی خبر نہیں ہے. بالیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں کہ ہم برائی کریں گے. ہم لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں آخرت ہوگی، فیصلہ ہوگا، اتنا دماغوں میں ہے، مگر یہ نہیں ہے. ہم کسی کو برا کریں گے تو ہمارے نیکیاں چھین کر دے دیں گے. یہ شعور نہیں ہے ہم کو، یہ عقل نہیں ہے ہم کو. ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. وما ہم، با آ گیا نا، میم کے بعد با آئیں تو میم کو غنہ کرنا ہے. اور ما نہیں ہم وہ، مومنین ایمان لانے والے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ بھی، یعنی کہ ہم میں سے کوئی کہے گا کہ ہم ایمان لائے، ہم ایمان والے ہیں، ہم تقوی والے ہیں، ہم قرآن و حدیث پہ چلتے ہیں، مگر جو ڈر نہیں رکھتے بدکاریاں کرنے سے، فیشن کرنے سے، غیبت کرنے سے. ماشاءاللہ غیبت پہ بہت ساری کرتے ہیں، ایمان والے ہی ہیں، ساتھ میں میری بھی غیبت کرتے ہیں، استادوں کو بھی نہیں بخشتے، ماں باپ کو بھی نہیں چھوڑتے. ایک بہن دوسری بہن سے امی ایسا کرے، ابو ایسا کرے، یہ غیبت کر رہے ہیں. شوہر کی غیبت ساری دنیا کرتے ہیں، پھر شوہر سے محبت کرتے ہیں، شوہر کو دکھاتے ہیں جان جانو، پیچھے جا کے دنیا کے کانٹے چباتے ہیں. بیویوں کے ساتھ شوہر، شوہروں کے ساتھ بیویاں، چند یہ بات نہیں، کوئی نہیں کہنا. جب عورتوں نے جا کے کہا کہ ایسا ہے تو ناراضگی نہیں دکھانا، چند کہا ہے، چند مرد چند عورتیں،
پوری مرد پورے عورتیں نے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چند ان میں سے چند کچھ لوگ، پورے نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے. تو ہائپر نہیں ہونا نا، کوئی اپنے اوپر نہیں ڈال لینا نا. ہم اگر صحیح ہیں تو کیوں ڈالیں گے، ہم غلط ہیں تو اپنے اوپر ڈالیں گے. جو کچھ بھی کہیں گے ایمان لائے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر، آخرت کے دن پر، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما ہم بمؤمنین، اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. منافق اس دور میں ہی نہیں ہے، منافق آج بھی ہیں چند لوگ، آج بھی ان کو کہتے ہیں منافق، جو ایمان لائے کہتے ہیں، آخرت پہ ڈرتے کہتے ہیں، پردہ کرتے نہیں ہیں، جھوٹ بولتے گھومتے ہیں، غیبت کرتے گھومتے ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ پہ بتا رہے ہیں مگر ہم سمجھتے نہیں ہیں. قرآن زندگی بھر پڑھتے ہیں، بخشتے ہیں، بخشواتے ہیں، مگر چلتے نہیں اس کے راستے پہ. قرآن آیا ہے پڑھ کر سمجھ کر چلنے کے لیے. جو پڑھتا ہے اس کو ثواب دیں گے، جو سکھایا ہے اس کو ثواب دیں گے. اب بخشنے کے لیے آپ کی جاگیر نہیں ہے. آیت نمبر 12 سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تم جو کہتے ہو لکھ لیے، تم مرنے کے بعد جو جاؤ گے وہ بھی محفوظ کر لیے کتاب میں. فرشتے لکھنے کے لیے، ہمیں لکھنے کے لیے نہیں کام ہے. بس ہم یاد رکھیں کہ الحمدللہ یہ وقت اللہ کی راہوں میں گزاریں. اس کا مطلب کیا؟ اب شادی کو نہ جائیں، شادی کو جائیں، پہنیں اوڑھیں سجیں، بالوں کو سجائیں پوری طریقے سے. آپ کا دل کرتا ہے سجیں، پورا سجیں، مگر اس کے اوپر برقع پہن لیں. چہرہ آپ کا سجا ہے، نقاب ڈال لیں. ہاتھوں میں انگلیوں میں انگوٹیاں ہیں، مہندی ہے، خوبصورتی ہے، نکھارا ہوا ہے. جاہل عورتیں سنورتی ہیں، مگر میں بھی سنورتی، میں جاہل نہیں ہوں. اب پہلے جاہل تھی میں، اب میں نے بند کر دی ہے. شادی میں سب سنور کے رہو خود بھی، مگر بند کر دو. اللہ تعالیٰ کے لیے، شوہر کے لیے کرو. ایمان لے کے آؤ اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اس لیے لوگ کہتے ہیں معنی سے نہیں پڑھنا بھی، بھٹک جائیں گے. بھٹکیں گے نہیں، میں بھٹکی ہوئی مجھے راہ دکھائے ہیں اللہ تعالیٰ نے. سمجھ میں آ گیا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. وہ نہیں ہے مومن، یہ منافق ہو جائیں گے. یہ منافقوں کے لیے اللہ نے بتا رہے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا. یا وہ خدا بولتے دھوکا، ہم لوگ اردو میں خطا بولتے ہیں، ہم پہ خدا کہتے ہیں. خدا. یخادعون اللہ، وہ نون جمع کے لیے، وہ دھوکا دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. دیکھ رہے ہو؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا. اور الذین، کئی لوگوں کی بات جب آتی ہے، تھرڈ پرسن، جو کئی لوگوں کی بات جب آتی ہے ان کو کہتے ہیں والذین. الذی آئے گا ایک کی بات ہوگی، والذین کئی لوگوں کی بات ہوگی، آمنو ایمان لائے. رمضان تک چند آیتیں سیکھ لو کم از کم انشاءاللہ. قرآن کریم میں آپ نے نہ سیکھا، ہم پورے قرآن میں ہزاروں کی بار ہے. ہم وہ مومن آپ سمجھ گئے. یخادعون سمجھ میں آ رہا ہے، آمنو سمجھ میں آ رہا ہے، ختم اللہ آپ نے سیکھا تھا. قلوبہم دلوں کو کہتے ہیں، سمعہم کانوں کو کہتے ہیں، ابصارہم آنکھوں کو کہتے ہیں. تنذر تم ڈراؤ، انذر سواؤن برابر، کفرو اللہ کی بات کو منع کرنا، لینا نہیں، اس پہ چلنا نہیں، کفر کرنا. مفلحون فلاح پائیں گے. اولئک وہی لوگ جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ چند آیتیں یاد کرو اس کو. یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے اللہ تعالیٰ کو. والذین آمنوا، جو ایمان لائے ہیں،
ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے آ کے کہتے تھے ہم ایمان لائیں، نمازیں پڑھتے ہیں، پیچھے جا کے پھر وہی کرتے تھے۔ آج بھی ہیں ایسے، ایمان لائے کہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر باقاعدہ درگاہ میں جا کے بیٹھتے ہیں، فاتحہ دلاتے ہیں، سورہ فاتحہ 7 بار پڑھ کے دم کر لو، وہ نہیں کرتے ہیں۔ ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ میری کلاس میں بھی کئی لوگ آتے ہیں، باقاعدہ جا کے پور کے فاتحہ بھی کرتے ہیں۔ دھوکہ ایمان والوں کو نہیں دے رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دے رہے ہوں۔ اب دیکھو یہ منافق کہتے ہیں دو منہ، ہاں کرتے، ہاں ہم ایسے ہی ہیں، ہاں ایسے ہی کرتے جاتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا يَخْدَعُونَ، وا اور ما نہیں، یا وہ، یا جہیں بھی قرآن کریم میں کوئی بھی لفظ کے ساتھ لگ کر آئے گا شروع میں، اس کو وہ کہتے ہیں۔ پھر لکھا نہیں ہوگا آپ کو، یخدعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں، الا مگر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں وہ دھوکہ دیتے۔ اللہ تعالیٰ پہلے لاتے ہیں، بڑا حسین بلاغ ہے، اللہ نے بڑا اچھا پہنچایا ہے علم میں۔ وما یخدعون، اور نہیں دھوکہ دیتے، الا مگر، انفسہم، اپنی نفس ہے نا، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو ذائقہ چکنا ہے موت کا۔ ذائقہ تو سب کو آتا ہے، کباب کا ذائقہ، بریانی کا ذائقہ، ہر نعمتوں کے ذائقے چکھنا ہے۔ انفس بولے تو ہر ایک نفس کو، اپنے آپ کو۔ ڈاکٹر کیا پکڑتا ہے؟ نفس پکڑتا ہے نا۔ ڈاکٹر نفس پکڑ کے ہی تو دیکھتا ہے تمہاری طبیعت میں کیا خرابی ہے۔ انفسہم، اپنے آپ کو، وہ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ لکھ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ ریکارڈنگ، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، پور کے فاتحہ کر کے کھانا کھا رہے ہیں آپ، فاتحہ کر رہے ہیں، کون سا وہاں پہ نظر دیکھ رہی ہے؟ ہم کرنے کا کریں گے، وہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، ہمارے باپ دادا نے سکھایا ہے، وہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے۔ نہیں، دھوکہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو نہیں، ایمان والوں کو نہیں، خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یخدعون، وہ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو، دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو۔ وما یشعرون، وا اور ما نہیں، یشعرون، اور وہ، یا آ گیا نا یہاں پہ وہ، اور وہ نہیں سمجھتے، اور نہیں وہ سمجھتے، وا اور ما نہیں، یا وہ اور نہیں وہ سمجھتے، شعور نہیں رکھتے، عقل نہیں رکھتے، بھیجا نہیں رکھتے۔ بھیجا تو رہتا ہے، ہمارے ہاں محاورہ ہے نا، بھیجے میں گھاس بھری ہے کیا؟ تو بھیجے کے اندر شیطان بھرا ہوتا ہے، حاوی ہوتا ہے۔ وما یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے، وہ سمجھتے نہیں۔ آیا سمجھ میں آپ سب کے؟ الحمدللہ۔ یہ 2 آیتیں 8، 9 منافق کے لیے ہے، 6، 7 کافروں کے لیے ہے، 1 سے 5 ایمان والوں کے لیے ہے۔ سورہ بقرہ کے 9 آیتیں ہوئی، میں 10واں کرتی ہوں انشاءاللہ۔ اگر ایسا ہے، ہمارے دلوں میں ایسا ہے کہ دھوکہ دیں گے ہم ایمان والوں کو، اللہ تعالیٰ کو، تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کیا کہتے ہیں؟ دیکھو، فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ فی میں قلب آپ نے سیکھا تھا، قلوب، قلوب جمع، ہم ان سب کے دلوں میں، مرض بولتے نا اردو میں، عربی میں مرض، مرضن، مرضن، دعا موٹا ہوتا ہے، دعا پڑھنا ہے، زا نہیں پڑھنا، مرض جو ہے اردو ہے،
عربی نہیں ہے، وہ اردو ہے، مرض۔ ان کے دلوں میں مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ یہ بیماری ہے نا دھوکہ دینے کی، کس کی؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں دے رہے ہیں۔ ان کی بیماری ہے دھوکہ دینے کی، ان کی بیماری ہے نا دھوکہ دینے کی، یعنی کہ ماشاءاللہ 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 قرآن سنتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے، دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیتے رہیں گے، اپنی مشکلوں کے لیے پڑھتے رہیں گے، پھر جب یاد آ گیا خواجہ غریب النواز کے پاس چلے جائیں گے، یا کہیں سندل ہو گیا درگاہ کا، نہیں سندل کو چلے جائیں گے۔ کچھ نہیں بھی، ناگور گھومنے گئے تھے ہم لوگ، ایسے ذرا درگاہ کو جا کو دیکھ لے کر آ گئے۔ دیکھو درود و سلام سارے بزرگان دین کے اوپر جہاں بیٹھے ہیں پڑھو۔ کون بزرگ ہے ہم کو نہیں معلوم ہے، جو بزرگ ہو سکتا ہے کوئی ہم کو نہیں معلوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے ہم اتنوں کے نام لے سکتے ہیں کیا نہیں نا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے نبی کی ساری اولاد ہیں۔ اب بولتے ہیں کیسے ان کی اولادوں پہ جائے گا؟ بیٹے تو وفات ہو گئے، بیٹے تو پورے وفات ہو گئے، بیٹیوں کے بچے جتنی نسل پھیلی ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی نسل ہے۔ بیٹوں سے ہی نسل نہیں پھیلتی ہے، بیٹیوں سے بھی پھیلتی ہے۔ یہ دلیل ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے، ورنہ اللہ تعالیٰ درود نہیں سکھاتے تھے، آل محمد نہیں کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پہ درود بھیجو، زیادہ زیادہ درود پڑھو۔ ایک درود پڑھو گے تو 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 نیکیاں ملیں گے، 10 مرتبہ آپ کے درجات بلند، میرے درجات بلند ہوں گے، 70 مرتبہ فرشتے استغفار کریں گے، 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی۔ کتنی بڑی بات ہے! آپ ایک رحمت بھیجو نبی پہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو 70 رحمتیں بھیجتا ہے۔ اس سے بڑی کون سی بات ہے؟ سلام بھیجو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کھڑ کے زور زور سے چلا کے نہیں پڑھو، ایسے ہی آرام سے، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ ازواجہ اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن کریم کتنا عظیم ہے، کتنی پیاری باتیں سمجھاتا ہے۔ انشاءاللہ ابھی موسم آ رہا ہے قرآن کا موسم آ رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں دورہ نہیں ہے، اپنے حساب سے حدیثیں نکال کے دکھاتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مٹا دیں، خود مٹ جائیں گے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص، the best person، the best lady، best man وہ ہے جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں۔ رمضان تو قرآن کا مہینہ ہے، سیکھنا، سکھانا، آگے پہنچانا۔ گناہ کتنی 70 یا 7000 یا 700، اللہ کی مرضی ہے۔ تو یاد رہے گا، دلوں کا مرض نہ بڑھائیں۔ وَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَدًا، پھر آپ کو زیادہ آتا ہے۔ زیادہ عربی میں کہتے ہیں، زیادہ اردو میں کہتے ہیں، زیادہ ہم ان سب کو زیادہ کر دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مردا ملا کے پڑھتے ہیں نا، آپ کو سمجھ نہیں آتی، یہ الگ کر کے دیکھیں، آپ کے اردو کے کئی لفظ ہوں گے۔ وا اور لا لیے ہم ان سب کے لیے عذاب ہے علیم۔ جتنا درد دے رہے ہو نا اللہ تعالیٰ کو، کتنا درد ہوگا میرے رب کو۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف جب آتی ہے، میں بیان کر کے بھیجتی ہوں، مجھے انگوٹا نیچے کر کے کوئی عورت دکھاتی ہے، پتہ نہیں کون سی عورت ہے، اگر سن رہی تو سن لیں۔ یہ میرے اللہ تعالیٰ کی تعریف جو قرآن میں لکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بولے ہیں وہی میں کہہ رہی ہوں۔ آج تم انگوٹا دکھا رہی ہو نا، انگوٹے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، میں تو نہیں دیکھ رہی ہوں کہ اچھا نہیں ہے یہ تعریف اللہ کی۔
یہی منافق ہیں، یہی لوگ منافق ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ سے ان کو کفر ہے نا، اللہ تعالیٰ اچھا نہیں لگتا، اللہ تعالیٰ کی تعریف اچھی نہیں لگتی، اللہ تعالیٰ کی شان سن کے دل کٹتے ہیں۔ قرآن میں ایک آیت آتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب صرف میرا نام لیا جائے تو ان کے دل کٹتے ہیں، میرے نام کے ساتھ کسی اور کا، غوث پاک کا نام لیا جائے ان کے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں۔ آگے آئے گی آیت، کھلیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے چلیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، درد دینے والا میں عذاب دوں گا۔ آج کتنا ایمان والوں کو درد دے رہے ہو، کتنا اللہ تعالیٰ کو درد دے رہے ہو، اللہ تعالیٰ درد دینے والا عذاب دے گا۔ جلنے والا الگ عذاب ہے، درد دینے والا عذاب الگ ہے۔ بِمَا كَانُوا، قرآن کریم سمجھنے کے لیے سمجھیں، سمجھ کے عربی سیکھ لیں۔ علیم درد دینے والا۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بِمَا کیونکہ کانو وہ تھے یکذبون، یا وہ دو کاف زال با، کذب کذاب جھوٹا، کذاب جھوٹا۔ کئی لوگ جھوٹ بولتے ہیں نا، ہر بات میں جھوٹ بولتے ہیں، وہ کذاب ہے۔ جھوٹے لوگ جنت کو نہیں جائیں گے۔ نماز بھی پڑھ لیں، قرآن بھی پڑھیں، حج بھی کریں، زکوٰۃ بھی دیں، سب دیں، جھوٹ سے بچیں۔ اگر جھوٹ بولیں گے تو نہیں جائیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے نا یہاں پہ، وہ جھوٹ بولتے تھے۔ کس کو عذاب دیں گے؟ کس کو درد والا عذاب دیں گے؟ کس کی بیماری کو بڑھائیں گے؟ ان کی دلوں کی بیماری کو کون بڑھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ نیت کر لیں رمضان سے پہلے اگر آپ سب جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ چھوڑ دیں، جھوٹ چھوڑ دیں۔ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ چلیں اور ایک بار پڑھتی ہوں میں یہ، بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، پڑھنے کا طریقہ بھی بار بار ڈال کے سیکھ لیجیے گا، اس لیے ایک بار تجوید سے پڑھتی ہوں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ یہ چھوٹا میم ہے نا، اس کے بعد بات آ دو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر دعوانہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔